نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ 9th کی اسلامیات کا آغاز کریں گے۔ الدرس الثانی جیم، دوسرا سبق، اس کا حصہ نمبر 3۔ کیونکہ الدرس الثانی کے 2 حصے الف و با ہم پڑھ چکے تھے، آج انشاءاللہ الدرس الثانی کا 3 حصہ جیم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی سورہ انفال کی اس آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری ملاقات ہو جائے دشمن گروہ سے، دشمن جماعت سے، تو 4 کام تم نے کرنے ہیں، 3 کاموں سے رک جانا ہے۔ 4 کام کون سے کرنے ہیں؟ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہ کر لڑنا، ثابت قدمی سے لڑنا، کیونکہ ثابت قدمی کے بغیر جنگ جیتنا ممکن نہیں، ثابت قدمی کے بغیر کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں۔ دوسرا کام، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اپنے پروردگار کو کثرت سے یاد کرنا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے غزوہ بدر ہی کے موقع پر اللہ سے دعائیں مانگی تھی، جسے اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے ذکر کیا ہے آیت نمبر 9 میں کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم اس وقت کو یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اور ہم نے تمہاری فریاد کو سنا، قبول کیا اور تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے، صحابہ کرام دعائیں مانگ رہے تھے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی جماعت سے دگنی جماعت کو دیکھا تو ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، کہا کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر، اللہ اپنا وعدہ پورا کر، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو اس زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول دعائیں کر رہے تھے، اللہ کے رسول کی جو چادر ہے وہ کندھوں سے گر گئی تھی، اتنے دعا میں مشغول تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ چادر اٹھا کے اللہ کے رسول کے کندھوں پر رکھی تھی اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ آپ کے اس دعا کی لاج رکھے گا، اللہ آپ کی یہ دعائیں قبول کرے گا۔ اس طرح یاد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اپنے رب کو یاد کرنا میدان جنگ میں، کیونکہ فتح اور نصرت کا انحصار ظاہری اسباب پر نہیں ہوتا، بلکہ دل کی استقامت، اللہ کی یاد اور اللہ کا حکم بجا لانے پر ہے۔ لعلکم تفلحون، ثابت قدمی سے لڑنا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تیسرا کام کون سا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ بیٹا ویسے ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے، فرض ہے، لیکن میدان جنگ میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ میدان جنگ میں کی ہوئی چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی نافرمانی ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، جیسے غزوہ احد میں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کچھ صحابہ کو کہ آپ یہیں رہیں، یہیں سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو جنگ جب ختم ہو گئی، صحابہ اس پہاڑی سے نیچے اتر کے مال غنیمت جمع کرنے لگے، تو کافروں نے دیکھا کہ مسلمان مال جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا
اس کے نتیجے میں بہت سارے صحابہ کرام شہید کر دیے گئے تھے۔ چھوٹی سی غلطی بھی میدان جنگ میں ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور جس کام سے روکا جا رہا ہے اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کرو۔ سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے ثابت قدمی سے لڑنا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری۔ نمبر 4 ہے وَاصْبِرُوا، صبر کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کا دامن چھوڑ دے گا وہ کبھی فتح حاصل نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ کی مدد اور نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اور 3 کاموں سے روکا۔ سب سے پہلا کام وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، اختلاف مت کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی، ہوا جاتی رہے گی، یعنی تم ہمت ہار جاؤ گے۔ تمہارا جو روب ہے دشمن کے دلوں میں وہ ختم ہو جائے گا، دشمن اور جرت پائے گا، دشمن کا حوصلہ بڑھے گا تمہارے اختلاف کی وجہ سے۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلا کام اختلاف نہیں کرنا، روکنے والا۔ دوسرا کام وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ان سے مراد ابو جہل اور اس کے ساتھی ہیں۔ خرجو، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، من دیارہم، بطرن، تکبر کرتے ہوئے، اکڑتے ہوئے نکلے تھے۔ تکبر نہیں کرنا۔ 4 کام کرنے کو کہا ہے اور 3 کاموں سے روکا۔ وَرِیَاءَ النَّاسِ، دکھاوے کے لیے مت لڑنا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کفار نے اس لیے کیا تھا یہ کام، اپنے گھروں سے تکبر کرتے ہوئے نکلے تھے، لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے نکلے تھے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اسلام سے روکتے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ تعالیٰ جو وہ کر رہے تھے اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ 4 کام کرنے کو دیے اللہ نے، ثابت قدمی سے لڑنا، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، نمبر 3 اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، نمبر 4 صبر کرنا۔ 3 کام جن سے روکا ہے، آپس میں اختلاف مت کرنا، نمبر 2 گھروں سے تکبر کرتے ہوئے مت نکلو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، نمبر 3 دو لوگوں کو دکھانے کے لیے مت لڑو۔ یہ کام کفار نے کیے تھے، یعنی کفار سے مشابہت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ کفار کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، کیونکہ وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے تکبر کرتے ہوئے اور اپنی شان و شوکت لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ایسے نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم آیت نمبر 47 سے آگے انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے۔